آزادی اسلام نے عطا کی ہے، بولنے کی آزادی عطا کی ہے۔ اب میں اپنی تاریخ ہند پر آتا ہوں جو بینر لگا ہوا ہے۔ 1857 سے شروع کرتے ہیں۔ آزادی جو ہندوستان کی آزادی کی لڑائی شروع ہوئی ہے 1601 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس ہندوستان کے خطے میں انگریزوں نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1601 سے لے کر 1701 تک مسلسل 100 سال انہوں نے محنت کی، اپنے نیٹ ورک کو پھیلا دیا اور پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ اپنی کمپنی قائم ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے۔ اب وہ کمپنی نہیں رہی، اب وہ حکومت بن گئی، اب کمپنی نہیں رہی، کیونکہ جس کے پاس بزنس ہوتا ہے، جس کے پاس تجارت ہوتی ہے، جس کے قبضے کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہی اصل حکومت چلاتا ہے۔ یہ اصول ہے، آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر، دیکھیے پوری دنیا کے اندر یہی نظام چلا آ رہا ہے، چاہے برائے نام حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن کمپنیاں ہی کے تحت وہ حکومت چلائی جاتی ہے، ٹیکس وغیرہ۔ تو 1701 تک مسلسل انہوں نے 100 سال محنت کی۔ 1701 کے بعد ہندوستان کے مختلف صوبوں میں انگریزی پرچم لہرانے لگے۔ سترہ سو ایک کے بعد ہندوستان کے مختلف صوبوں میں انگریزی پرچم لہرانے لگے اور مختلف صوبوں میں گورنر بھی انگریز کے بن گئے۔ 1701 کے بعد حیدر علی جو بنگال کے رہنے والے تھے، سراج الدولہ جو بنگال کے رہنے والے تھے، اور حیدر علی کے بیٹے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ جو بنگال سے تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی شروع کی اور تحریک کھڑی کر دی اور ان کے خلاف جنگ لڑی۔ آپ پڑھیے تاریخ کو، وہ تاریخ پڑھ کر دل دہل جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 1791 میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور 1799 کے اندر یہ کہتے ہوئے میدان میں کود پڑے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 1799 کے اندر اپنے کمانڈر کی غداری کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا۔ 1799 کے بعد آپ 1800 عیسوی کے اندر آ جائیں اور یہ مسلسل چلتا رہا۔ 1831 کے اندر 1831 عیسوی کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے مل کر محاذ آرائی قائم کی، جنگ کے میدان کو کھڑا کیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ۔ 1831 کے بعد وہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، تھما نہیں لگا۔ 1831 کے بعد 1857 کی جنگ قائم ہوئی۔ 1857 وہ جنگ آزادی، وہ شاملی کا میدان جو ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ہمارے پرکھوں کے خون سے رنگین تھا۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا سید شہید احمد رحمت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے جنگ کے میدان کو قائم کیا اور شاملی کے میدان میں کود پڑے اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ کے نتیجے میں ان کو ہار ہوئی، شکست ہوئی، لیکن ان لوگوں نے ہار نہیں مانی، ان لوگوں نے ہار نہیں مانی، پھر اپنی جماعت کو آگے بڑھایا۔ 1857 کی ناکامی کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ 31 مئی 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند میں ایک مدرسہ ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی۔
ایک تاریخی مسجد چھتا مسجد، اس کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک استاد ملا محمود، ایک شاگرد محمود حسن، جو آگے چل کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا مقصد تھا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا؟ آپ جب تاریخی مطالعہ کریں گے تو حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، جو اس کے بانی اور فاؤنڈر تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس مدرسے کی زیر نگرانی اور اس مدرسے کے اندر ایسے طلبہ تیار کریں گے، ایسے جماعت تیار کریں گے جو ایک طرف اپنے دین کی حفاظت کرے گی، اسلام کی حفاظت کرے گی، ایمان کی حفاظت کرے گی، اور دوسری طرف انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے تحریکیں چلائے گی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد صرف اس وجہ سے نہیں رکھی گئی کہ اس میں تعلیمی خدمات کو انجام دیا جائے، بلکہ اس کا ایک مقصد تھا۔ 1866 کے اندر بنیاد رکھی گئی۔ 1866 کے بعد وہ معاد آرائی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ایک ایسا نام ہے، ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے جن کی تاریخ یہ ہے۔ آپ کو ان کی تاریخ کے لیے صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہندوستان کی سینٹرل یونیورسٹی ہے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ ہمارے علماء نے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، آپ یاد رکھیے یہ نام، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہی تھے جن کی قیادت کے اندر دارالعلوم دیوبند کی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے آپ کے قریبی بستی کے رہنے والے مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسا نام ہے جس سے عوام تو دور کی بات خواص بھی نہ واقف اور نہ بلد ہے۔ سبھارا کے رہنے والے مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سبھاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ وہ کیسے لیڈر تھے؟ 15 سال تک امروہہ کے سانسد رہ چکے تھے، 15 سال تک امروہہ کے سانسد تھے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے، کانگریس کے ایک بہت بڑے قائد اور لیڈر اور سیاسی رہنما تھے۔ ان لوگوں نے لوگوں کو کیا پیغام دیا؟ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سبھاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، پوری آزادی کی تاریخ کے اندر یہ ایک ایسی واحد شخصیت ہے جن کے اندر ایک ہی وقت میں تین وصف موجود تھے۔ ان کے اندر جرأت تھی، ہمت تھی، کسی سے گھبرائے نہیں، کسی سے ڈرے نہیں۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھانی ہے تو آواز اٹھائی جائے گی، اگر کسی ظالم کے سامنے آواز اٹھانی ہے آواز اٹھائی جائے گی۔ فرمایا اپنی تاریخی تقریر کرتے ہوئے، مسلمانوں تم ڈرتے ہو، تم دیواروں سے دہشت کھاتے ہو، تم تو مسلمان ہو، اور مسلمان اور خوف اور ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، تم کیسے ڈر رہے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا ڈر اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اور فرمایا دیکھو یاد رکھو وفاداری کرنی ہے تمہیں، لیکن وفاداری کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ہم انگریزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، ہم اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، انگریزوں کے خلاف لڑیں گے، ان کے ظلم کے خلاف، ان کے اتیاچار کے خلاف، ان کی ناانصافی کے خلاف ہم لڑیں گے، اور لڑتے لڑتے آخری دم تک اگر ہمارا خون اس مٹی کے لیے بہہ جائے گا، اگر ہمارا پسینہ اس ملک کے لیے بہہ جائے گا، ہماری جان قربان ہو جائے گی، تو یہ ہمارے لیے زہر قسمت ہے۔
اور کود پڑے میدان میں یہ کہتے ہوئے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، رہ روے راہ محبت رک نہ جانا راہ میں، لذت صحرا نوردی دور یہ منزل میں ہے، آج مقتل میں یہ قاتل کہہ رہا ہے بار بار کیا سر کٹانے کی تمنا پھر کسی کے دل میں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 3 سال مالٹا کے قید خانے میں گزار کر آتے ہیں، 3 سال 2 مہینے انگریزوں کے خلاف مالٹا کے قید خانے میں انگریزوں نے قید خانے میں ڈالا اور گزار کر آتے ہیں۔ 1919 کے اندر بلکہ 1920 کے اندر ممبئی کے ساحل پر اترتے ہیں، وہاں مہاتما گاندھی جی نے ان کا استقبال کیا اور دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے محتمم حافظ محمد احمد نے ان کا استقبال کیا، مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے ان کا استقبال کیا، تمام لوگ وہاں ان کے استقبال میں موجود تھے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اعلان فرمایا اب آزادی حاصل کرنے کا، جنگ لڑنے کا، تحریک چلانے کا ہم طریقہ تبدیل کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ اپنے برادران وطن کو بھی شریک کریں گے، ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی شریک کریں گے، ہم مہاتما گاندھی کو بھی شریک کریں گے، ہم پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی شریک کریں گے، ہم موتی لال نہرو کو بھی شریک کریں گے، ہم ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بھی شریک کریں گے۔ طرز بدل دیا گیا، تمام لوگ ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر، ایک مٹھی بھر کر جب انگریزوں کے سامنے پہاڑ بن جائیں گے تو مجبور ہو کر اس ہندوستان کی دھرتی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، یاد رکھیے شیخ الہند کا نام، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے گاندھی جی کو اپنا رہنما بنایا، آگے بڑھایا، آپ آگے چلیے جنگ آزادی کی لڑائی میں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ ہمارے علماء گاندھی جی کے ساتھ، پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مجاہد ملت حفظ الرحمان سفاروی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا محمد علی جوہر، ان تمام لوگوں نے جب مشت ہو کر ایک مٹھی بن کر ایک پلیٹ فارم کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی، اور جنگ شروع کرنے کے بعد وہ میدان آیا جب 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کی بنیاد، نام تو سنا ہوگا آپ نے، ایک تنظیم کا نام ہے جمعیت علماء ہند۔ جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی 1919 کے اندر۔ 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی، اس میں یہ تنظیمی مسودہ تیار کیا گیا اور اسی طریقے سے آپ اس کو کہلے ریزولیشن تیار کیا گیا، یہ ایگریمنٹ تیار کیا گیا کہ ہمیں انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے، ہمیں سب کو مل کر لڑنا ہے، ایک پلیٹ فارم پر لڑنا ہے۔ 1919 کے اندر دہلی میں ایک جلسہ منعقد ہوا خلافت کمیٹی کا، جس میں مہاتما گاندھی بھی شریک تھے، اور اسی مجلس میں، اسی اجلاس میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی۔ 9 جون 1920 کے اندر خلافت کانفرنس اپنا اجلاس الہ آباد میں کیا، خلافت کانفرنس کیا گیا اور اس کا رہنما گاندھی جی کو بنایا گیا۔ شیخ الہند نے فرمایا اب طریقہ آزادی اہنسا کے نام پر کیا جائے گا، عدم تشدد کے نام پر کیا جائے گا، اب کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہنسا نہیں کی جائے گی، توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی، ایک ساتھ مل کر پرامن طریقے پر ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور انگریزوں سے آزادی چاہیں گے۔ اس کے بعد انگریزوں نے 2 قومی نظریہ بنایا، اس کو غور سے سنیے، بہت قیمتی بات ہے۔ 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ بنا دیا گیا، پھوٹ ڈال دی گئی انگریزوں کی طرف سے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب تو آزادی ملنے والی ہے، اب ان کو بانٹ دیا جائے، اب ان کو بانٹ دیا جائے،
وقت کم ہے، جلدی جلدی کرتا ہوں. اب ان کو بانٹ دیا جائے. ٹو نیشن تھیوری بنا دی گئی. ایک طرف مسلم لیگ کھڑی ہو گئی، ایک طرف جمعیت علماء ہند کانگریس تھی. مسلم لیگ کا مطالبہ تھا ہمیں الگ ملک دیا جائے. کانگریس اور جمعیت علماء ہند، ہمارے علماء کا مطالبہ یہ تھا ہمیں دوسرا ملک نہیں چاہیے، ہم اسی ملک میں رہیں گے، اسی گلی کی خاک سے اسی گلی میں ہی مریں گے، اور نہ بلائے آپ کے آئے نہ نکالے آپ کے جائیں گے. اور فرمایا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں، مگر احسان سب کا ہے. یہ وہ تاریخ ہے، اگر تاریخ بتا دی جائے تو پوری رات ہو جائے گی، تاریخ مکمل نہیں ہوگی. ہمارے علماء ہمارے پرکھوں کی تاریخ ہے. یہ وہ تاریخ ہے جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے، جس سے آج ہم ناواقف اور نابلد ہو چکے ہیں. یاد رکھیے، جو قوم اپنی تاریخ کو بلا دیتی ہے، جو قوم اپنے اسلاف اور پرکھوں کو بلا دیتی ہے، وہ اپنے مستقبل کی راہ ہموار نہیں کر سکتی، وہ آئندہ زمانے اور اپنے بھوشیہ کو منور نہیں کر سکتی. جو قومیں تاریخ کو مسمار کر دیتی ہے وہ تاریخ کے اوراق سے مٹا دی جاتی ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تب بھی نہ ہوگی داستانوں میں.